اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، اس زمانے میں اگرچہ ہر شہر علم و فن کا گہوارہ تھا، لیکن دو شہروں کو بے حد شہرت حاصل تھی۔ یہ شہر تھے نیشاپور اور بغداد۔ یہ وہ شہر ہیں جس کے بارے میں ہم نے کچھ ویڈیوز میں پہلے آپ کو بتا دیا۔ جو سیاستہ کے مؤلفین ہیں وہ بھی انہی شہروں سے وابستہ تھے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اس دور میں دو بزرگوں کے علم و بصیرت کی سارے زمانے میں دھوم مچی ہوئی تھی، یعنی امام الحرمین اور علامہ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں بزرگ انہی دو شہروں میں درس دیا کرتے تھے۔ نیشاپور تو سے قریب تھا، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور جا کر علم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ امام الحرمین کے شاگردوں کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے پناہ فراست، حافظہ اور علم سے گہری دلچسپی کی بدولت بہت جلد ان 400 شاگردوں میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ چنانچہ امام الحرمین نے خوش ہو کر فرمایا، غزالی دریائے ذخار ہیں۔ اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب استاد درس دے کر فارغ ہو جاتے تھے تو وہ استاد کے جو شاگرد ہوتے تھے، ان کے شاگردوں میں جو سب سے زیادہ قابل ہوتا تھا وہ اسی درس کو دہراتا بھی تھا، تاکہ تمام شاگردوں کو اچھی طرح وہ درس یاد بھی ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ جو شاگرد یہ خدمت سر انجام دیتا تھا اسے سعید کہتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ اعلیٰ منصب حاصل ہوا جب تک امام المحدثین امام الحرمین بقید حیات رہے، امام غزالی سے جدا نہ ہوئے۔ 487 ہجری 1085 عیسوی میں امام الحرمین نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ اس زمانے میں مملکت مملیہ پر عباسی خلافت کی حکمرانی تھی، تاہم خلیفہ کی تائید سے عملی انتظام سلجوکیوں کے ہاتھ میں تھا، اور سلجوکیوں نے اسلامی مملکت کو استحکام بخشنے اور اسے سنوارنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ ملک شاہ سلجوکی کے وزیر نظام الملک توسی کا سارا نظام عالم شہر میں تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب نیشاپور میں نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو آپ کو بڑی عزت دی گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 484 ہجری میں امام صاحب نظام الملک کے دربار میں متعین علماء کی جماعت میں شامل رہے۔ ان کے علم کی وسعت اور گہرائی کے پیش نظر انہیں 484 ہجری میں بغداد کی عظیم جامعہ نظامیہ یونیورسٹی کا سربراہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر حالانکہ 34 سال تھی۔ جمادی الاول 484 ہجری میں امام صاحب بغداد پہنچے اور جامعہ نظامیہ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ آپ کے علم اور تفقہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ اب آپ کو اس قدر بلند مقام حاصل تھا کہ مملکت کے اہم کام آپ کے مشوروں کے بغیر انجام نہ دیے جا سکتے تھے۔ آپ فقہ پر درس دیا کرتے تھے۔ اس دوران آپ نے علم فقہ پر چند کتابیں بھی لکھی ہیں۔ سن 487 ہجری میں عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد بار خلافت مستظہر باللہ پر ڈالا گیا۔ مستظہر علم پر ور خلیفہ تھے اور امام صاحب سے خاص عقیدت بھی رکھا کرتے تھے۔ امام صاحب کا درس بڑی شان کا ہوا کرتا تھا۔ آپ کے درس میں 300 مدرسین، 100 عمراء اور رؤساء شریک ہوا کرتے تھے۔ امام صاحب واعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔ ان وعظوں کو شیخ سعید بن الفارس ضبط تحریر میں لاتے جاتے تھے۔ اس طرح 183 واعظ تحریر کی صورت میں لے آئے گئے۔ انہیں 2 ضخیم جلدوں کی شکل میں مدون کیا گیا۔ امام صاحب نے ان جلدوں پر خود نظر ثانی فرمائی اور یہ کتابیں مجالس غزالیہ کے نام سے آج بھی مشہور ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے مختلف علوم خصوصاً فلسفے کا عمیق مطالعہ کیا۔ آپ کو مختلف عقائد کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا اور تحقیق و جستجو آپ کے مزاج میں شامل تھی۔ اسی دوران آپ پر بغداد کی جامعہ نظامیہ کی بھاری ذمہ داری بھی آ پڑی۔ آپ بے حد مصروف رہتے تھے، لیکن آپ نے کسی نہ کسی طرح وقت نکالا اور تمام علوم کا تحقیقی مطالعہ کر ڈالا۔ اس مطالعے کے نتیجے میں آپ پر جو انقلابی کیفیت طاری ہوئی، اس نے آپ کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گہرے غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات اخذ کی کہ اصل حقائق تک چونکہ ذوق و حال اور حالات کی تبدیلی سے پہنچا جا سکتا ہے، اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دار فانی سے بے رغبتی پیدا کی جائے۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو بغداد سے نکل جانا چاہیے، لیکن
خود آپ کے الفاظ میں بغداد سے نکل جانے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن 6 ماہ کشمکش میں گزر گئے۔ امام صاحب نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو یہ خبر اہل بغداد پر بجلی بن کر گری کہ ان کے محبوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کی ذات علوم کے دلدادہ اور علم کے پیاسوں کے لیے ایک سرچشمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی جو بڑی عاجزی آپ سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ بغداد چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ امام صاحب نے بغداد چھوڑنے کا ارادہ اٹل کر لیا تھا۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی مال و دولت تھا اس میں صرف ضروریات کی اشیاء اور باقی کچھ تھوڑی سی ضروریات کی چیزیں تھیں۔ امام صاحب نے ان کو اپنے پاس رکھا اور شہر بغداد کو الوداع کہہ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بغداد سے امام صاحب جب روانہ ہوئے تو سب سے پہلے وہ شام تشریف لے گئے۔ دمشق کی جامع مسجد اموی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا حال یہ تھا کہ روزانہ جامع اموی کے غربی مینار پر چڑھ کر دروازہ بند فرما لیتے اور ذکر الہی اور مراقبہ میں شروع ہو جاتے۔ وہ 2 برس تک آپ نے دمشق میں قیام فرمایا اور اس دوران ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ ساتھ علمی مصروفیات بھی جاری رکھیں۔ جامع اموی کو گویا دمشق کی یونیورسٹی کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے غربی حصے میں امام صاحب درس بھی دیا کرتے تھے۔ امام صاحب کی یہ بے حد خواہش تھی کہ امام صاحب جو ہے وہ درس دیا کریں۔ امام صاحب نے ابن الاسیر کے مطابق اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء علوم الدین اسی سفر میں تصنیف فرمائی تھی اور دمشق میں ہزاروں طالبان علم نے خود امام صاحب سے اس کتاب کا درس بھی لیا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم جو کتاب لکھی ہے وہ فلسفے پر، اس میں اور بھی کئی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ امام صاحب نے احیاء علوم الدین میں فلسفہ اور مذہب دونوں کو آسان زبان میں سمو دی ہے۔ اس کتاب کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی، لوگ اس کتاب کو سینے سے لگائے رہتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں عقائد کی اصلاح کی ہے اور نظام کے تعلیم بھی بتائی ہے۔ پہلے عقلی اور صنعتی علوم میں مذہبی درس میں شامل نہ تھے۔ امام صاحب نے اس نظام کی اصلاح اور نظامی یونیورسٹی میں علوم عقلیہ کی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ امام صاحب نے عام لوگوں کی خرابی کا ذمہ دار علماء کرام کو ٹھہرایا۔ آپ نے احیاء علوم کا خلاصہ فارسی زبان میں بھی تحریر فرمایا۔ اس کا نام کیمیائے سعادت ہے۔ دونوں کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ احیاء علوم الدین 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ عبادات کے ظاہری پہلو اور مذہبی رسوم سے متعلق ہے، جبکہ دوسرے حصے میں زندگی کے باطنی پہلو، قلب اور اس کے اعمال سے بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح امام صاحب تصوف اور اخلاق کے موضوع پر بھی آپ نے کتاب لکھی۔ احیاء علوم الدین کے علاوہ مشکات الانوار، فی لطائف الاخبار، فلسفہ میں آپ نے مقاصد الفلاسفہ، کلام میں آپ نے تحافت الفلاسفہ، فقہ میں وسیط بسیط، مجموعہ فتاوی، اصول فقہ اور بھی بہت ساری کتابیں امام صاحب نے لکھی ہیں۔ امام صاحب نے باقاعدہ شاعری تو نہیں کی، لیکن آپ ایک اعلیٰ شاعری ذوق بھی رکھتے تھے اور آپ نے رباعیاں بھی کہی ہیں۔ عمر خیام امام صاحب کے ہم اثر تھے۔ آپ نے جو فارسی شاعری کی ہے اس میں تصوف کا رنگ جھلکتا ہے۔ آپ کی کتاب احیاء علوم الدین بھی فارسی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد فارسی شاعری میں بھی تصوف کے مضامین شامل کیے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حق بات کہتے ہوئے کبھی جھجک یا خوف محسوس نہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے حاکم وقت محمد بن ملک شاہ سلجوقی کو ایک رسالہ نصیحت الملوک کے نام سے لکھ کر بھیجا۔ محمد بن ملک شاہ کی زبان فارسی تھی، اس لیے یہ رسالہ بھی فارسی زبان میں تحریر کیا گیا۔ اس میں امام صاحب نے انہیں حکومتی خرابیوں سے آگاہ کیا اور انہیں مفید مشورے دیے۔ اس زمانے میں مملکت کا نظم و نسق عموماً وزراء کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اس لیے امام صاحب نے ان پر خصوصی توجہ دلائی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کی شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آخر میں امام صاحب نے تقریباً 55 برس عمر پائی اور اس مختصر عرصے میں آپ نے اصلاح و تجدید کے عظیم کارنامے سر انجام دیے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ نے ایک جم غفیر چھوڑا جو کہ شاگردوں کا تھا اور آپ کے پاس بہت علم کا وسیلہ بھی تھا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اللہ حافظ۔